بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور صفحہ نمبر ہے 38 اور اردو میں ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کے اندر انبیاء کرام کے قصے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم پہلے والے ویلاگ میں حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ بیان کر چکے ہیں، اس سے پہلے حضرت شیت علیہ السلام کا، اور اس سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے ایک ویلاگ آپ کے سامنے پیش کیا، اور آج یہ ہمارا تیسرا ویلاگ ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی متعلق ہے، اور یہ تھوڑا لمبا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو 2-3 قسطوں میں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بہادا نوح نام ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوح کیا کرتے تھے، نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمِسِينَ عَامًا۔ ترجمہ: اور بھیجا ہم نے نوح کو اس قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنے قوم کے پاس 950 برس، اور اسی مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت الحق دیتے، اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی تھی۔ اس وقت کے مرد و لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپ کے ہو رہتے، جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دیتے، تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے، اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلما یزدہم دعائی الا فرارا۔ ترجمہ: اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے، میں بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے، اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی، تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھیں کہنے لگیں کہ اے قوم، حضرت نوح دیوانہ ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولہ تعالی قد آرب انی مغلوب فانتظر فدعا ربی انی مغلوب فانتصر۔ ترجمہ: پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں کے میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے فی الفور۔
جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے نوح تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے، یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاوے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی، حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا، جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 600 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں۔ 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں، اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے محجوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیو کہ وہ دیوانہ ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی بند کر رہے ہیں۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس جہاں سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔